اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 128 ہے، ربنا واجعلنا مسلمین لک۔ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنی فرما برداری پر قائم رکھ۔ آپ دونوں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اگرچہ معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بندے ہیں، اس کے باوجود آپ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایمان پر ثابت قدمی کی دعا فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان پر ثابت قدمی بہت بڑی نعمت ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو باعث تخلیق کائنات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین پر استقامت کی ان کلمات کے ذریعے دعا فرماتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی دعاؤں میں اس دعا کو ضرور شامل رکھیں۔ پھر آیت کے دوسرے جز میں ارشاد ہوا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یعنی اے ہمارے رب، ہماری اولاد میں سے ایک امت کو خاص اپنا فرما بردار کر۔ گویا کہ پھر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ذریت، اپنی اولاد کے ایمان پر ثابت قدمی کی دعا بھی فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان نہ صرف اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کرے بلکہ اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی بھی دعا کرتا رہے، کہ یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ لیکن مقام افسوس ہے کہ آج ہمارے زمانے میں لوگوں کو اپنے ایمان کی بھی فکر نہیں، بھلا وہ اپنی نسلوں کے ایمان کے بارے میں کیسے فکر مند ہو سکتے ہیں؟ تو یقیناً یہ ایک بہت تشویشناک بات ہے کہ انسان حفاظت ایمان سے غافل ہو۔ خدا را اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرے اور اس سلسلے میں ذرائع اسباب ضرور اختیار کریں، علماء اسلام سے تعلق مضبوط کریں، خود کو اپنی نسلوں کو دین کے قریب کریں، علماء اسلام سے علم حاصل کریں، بد مذہبوں سے دوری اختیار کریں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور ایمان کی سلامتی، اس پر استقامت کی دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ آخرت بہتر ہوگی۔ پھر آیت کے آخری جز میں ارشاد ہوا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یعنی اے اللہ ہمیں حج کی عبادات بتا۔ اس بارے میں علامہ بغوی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ دعا فرمائی، یعنی عبادت کی ادائیگی کے طریقے کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے عرفہ کے دن تمام مناسک کی تعلیم بیان فرماتے ہیں۔ اور جب حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام عرفات میں پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے ابراہیم، آپ نے سب مناسک پہچان لیے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں پہچان لیے۔ چنانچہ اسی دن سے اس مقام اور اس دن کا نام عرفہ ہو گیا۔ پھر آخر میں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا فرماتے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یعنی اے اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس مقام پر اگرچہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے توبہ فرمائی، حالانکہ آپ دونوں نبی ہیں اور نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، ان سے گناہوں کا صدور نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود آپ نے توبہ فرمائی، تو یہ توبہ در حقیقت بطور تواضع تھی، امت کی تعلیم کے لیے تھی۔ لہذا معلوم ہوا کہ انسان چاہے کتنا ہی نیک وکار ہو، متقی و فرما بردار ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔